رمضان نے لایا ہے پکارا تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لایا ہے پکارا تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ پئیاں جان دیاں ہیں بہاراں، پئیاں جان دیاں ہیں بہاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، اعتکافیاں نے مسجداں دے وچ ڈیرے لائے نے، اعتکافیاں نے مسجداں دے وچ ڈیرے لائے نے۔ تینوں پئیاں ہن کی ماراں، تینوں پئیاں ہن کی ماراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لائیاں ہن پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ پھر رمضان آئے زندگی دے اندر، اللہ اسی طرح چہرے جگمگاندے ہوندے اللہ پھر نصیبہ جے فرما دے۔ سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے۔ ہن آخری آخری واراں، ہن آخری آخری واراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لائیاں ہن پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ پئیاں جان دیاں ہن بہاراں، پئیاں جان دیاں ہن بہاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن
یشفعان لعبدی یوم القیامہ۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے جتھے پیار دے بدلے پیار ہوئے۔ او چھڈ مدنی انج دیاں وطناں نوں، جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اور بزرگی دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک محبت نال پڑھو، پیار نال پڑھو، ذوق نال پڑھو، شوق نال پڑھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے رحمتاں اور برکتاں ہون اہل بیت اعظام تے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے، جنہاں نے اللہ رب العزت دے دین دے اتے چلن دا حق ادا کر دیتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اونا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام احباب دے سامنے ایک مؤدبانہ گزارش کراں گا، جدو مہمان آئے او دا احترام اے ہوندا ہے، او دی تکریم اے ہوندی ہے کہ او دی گل جڑی ہے پوری توجہ نال سنی دی ہے اور انہوں وقت دئی دا۔ اے جڑا آمد و رفت دا سلسلہ ہے انہوں برائے مہربانی بند کر دیو، پوری توجہ دے نال تشریف رکھو۔ کوئی ساتھی بھائی یا پیچھے جڑے بچے ادھر ادھر چل پھر رہے نے انہوں بھی بٹھا دیو، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اے کڑیاں بڑیاں قیمتی نے، اے لمحات بڑے قیمتی نے، ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اے جدوں زندگی دا وقت ختم ہو جائے گا پھر سانو اندازہ ہوئے گا کہ ساری زندگی دے لمحات کنے قیمتی سے۔ ویسے بھی اے رمضان المبارک دیاں جڑیاں راتاں نے، آخری ایام اے بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں، اور اس طرح اب ویکھ لو تسی انج لگدا ہے جویں چند دن پہلے رمضان دا مہینہ آیا اور اج 24 روزے مکمل ہو گئے نے، پتہ ہی نہیں چلے۔ اسی طرح زندگی بھی مک جانی ہے، وہ بھی پتہ نہیں چلنا۔ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک سیکنڈ نو قیمتی جانو اور وقت دی قدر کرو۔ اور بڑے پیارے جملے میں لکھ کے لے آیا تساں احباب دی خدمت دے وچ پیش کرن واسطے، انہاں لوگاں واسطے جڑے ہلے تک بھی اللہ دے گھر نہیں آئے اور جنہاں نے رمضان المبارک دی قدر نو نہیں سمجھیا۔ تساں یہ میسیج لے کے جانا ہے اور انہاں نو یہ میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اس تو بعد میں اگلی اپنی گفتگو شروع کراں گا۔ کیسے موتی پروئے نے کسے لکھن والے نے، اور ابتدا دے اندر میں اپنے بزرگاں واسطے دعا کرنی ضروری سمجھنا۔ اس مسجد دے خطیب بزرگ عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دے اتے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اے گلشن جڑا سجے ہے، اے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے کولوں بہت بڑا کام لیا، اور انشاءاللہ جویں اج اے مسجد چمک رہی ہے، اے مرکز چمک رہا ہے، میرا یقین ہے اللہ دی رحمت دے انشاءاللہ انہاں دی قبر بھی انجی جگمگاندی ہوئے گی۔ اے رمضان المبارک دا میسج شاعر توحید و سنت شیخ اکرم صاحب ساڈے بزرگ تشریف فرما نے، میں انہاں دے اگے مؤدبانہ گزارش کرنا میرے واسطے دعا کریا جی۔ شیخ فاروق صاحب میرے والد محترم دے بڑے پرانے ساتھی اور دوست نے، اللہ تعالیٰ
انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح حافظ احسان صاحب، ساڈے بھانجے حافظ عثمان صاحب، پھر ماشاءاللہ اج میں پہلی مرتبہ سنیا حافظ حیدر احسان صاحب، اللہ تعالیٰ ایک قیامت تک انشاءاللہ امید لگ گئی ہے بزرگاں دی لڑی جو اللہ دے فضل القرآن دے خادم پیدا ہوندے ہی رہن گے، آکھو انشاءاللہ۔ رمضان نے لائیاں ہیں پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لائیاں ہیں پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ پئیاں جان دیاں ہیں بہاراں، پئیاں جان دیاں ہیں بہاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، اعتکافیاں نے مسجداں دے وچ ڈیرے لائے نے، اعتکافیاں نے مسجداں دے وچ ڈیرے لائے نے۔ تینوں پئیاں ہن کی ماراں، تینوں پئیاں ہن کی ماراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لائیاں ہن پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ پھر رمضان آئے زندگی دے اندر، اللہ ایسے طرح چہرے جگمگاندے ہوندے اللہ پھر نصیبہ جے فرما دے۔ سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے۔ ہن آخری آخری واراں، ہن آخری آخری واراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ رمضان نے لائیاں ہن پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ پئیاں جان دیاں ہین بہاراں، پئیاں جان دیاں ہین بہاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جڑے نہیں آئے انہوں نے آن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ اج میں انشاءاللہ چونکہ تکمیل قرآن دا مقدس اور مبارک موقع ہے، میں قرآن پاک دی اہمیت عظمت دے حوالے دے نال انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر 2-3 فضائل بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ پہلی بات اے ذہن دے اندر رکھو کہ قرآن پاک دنیا دی سب تو عظیم اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن پاک عظمت والی کیوں ہے، شان والی کیوں ہے، مقام والی کیوں ہے؟ کیونکہ اینو بھیجن والا ساری کائنات دا رب ہے اور ساری کائنات تو ال ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے، آواز ہوندی ہے قرآن پاک بڑی محبت نال سنیا جے، پیار نال سنیا جے۔ گجراں والے دیو باسیو رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، ہور بھی بڑے مہینے نے، اے رمضان نو عظمتاں کیوں ملیاں، رمضان نو شان کیوں ملی میرے ویروں؟ قرآن دی وجہ تو۔ قرآن رمضان دے اندر نازل ہویا ہے، اللہ تعالیٰ دا قرآن سنیا جے محبت نال پیار نال، آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر اساں قرآن نو نازل کیتا ہے۔ 4 میری تقریر دے حصے ہون گے۔ پہلی بات ہے وے بھیجن والا رب العالمین ہے، ساری کائنات چو آلائے جڑا لے کے آ رہا ہے، روح الامین ہے، سارے فرشتیاں دا سردار ہے۔ تیسری بات ہے وے جدے وال آ رہا ہے ساری کائنات چو آلائے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سب یودے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سب یودے تو تھلے دنیا اندر سونے تیری ہو گئی بلے بلے اللہم صلی علی سیدنا محمد آیا پچھوں سب نالوں پہلا جنت جائے گا آیا پچھوں سب نالوں پہلا جنت جائے گا پہ کے سونا سجدے وچ رب نو منائے گا تے پانی حوضے کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا پانی حوضے کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا جدیاں گلاں اسیاں کر دے او میری مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد امام الانبیاء تے قرآن آیا ہے آمینہ دلال بھی ساریاں تو آلہ تے جن جڑے پڑھن والے نے مؤمنین جڑے قرآن پڑھ دے نے قرآن پڑھا دے نے اے بھی ساری کائنات چو آلہ نے چار گلاں کرنیاں نے پہلی بات سنیا جے بھیجن والا رب العالمین قرآن پاک کہہ رہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ العالمین تنزیل من رب العالمین بھیجن والا رب العالمین اللہ اکبر نازل به الروح الامین لے کے آن والا فرشتیاں دا سردار تے جدے تے نازل ہویا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین جدے سینے تے نازل ہویا ہے او سینہ پوری کائنات چو آلائے اللہ اکبر رب العالمین کون ہے تعارف کر لو رب العالمین دا ساڑھے رب دا تعارف نوٹ کر لو ساڑھے غوث اعظم دا تعارف نوٹ کر لو ساڑھے داتا دا تعارف نوٹ کر لو ساڑھیاں بگڑیاں بنان والے دا تعارف نوٹ کر لو اللہ اکبر بگڑے کم سوارن والے دا تعارف نوٹ کر لو اولادہ دین والے دا تعارف نوٹ کر لو موسمانو تبدیل کرنے والے دا تعارف نوٹ کر لے گجرا والے دے عباسیہ نماز بچے بھی پڑھ دینے جوان بھی پڑھ دینے بڑے بھی پڑھ دینے چھوٹے بھی پڑھ دینے عورتاں بھی پڑھ دیا نے نماز دے اندر ہر بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں دے واسطے جڑا پوری کائنات دا پالن والا ہے پوری کائنات دا پالن والا گجرا والے دے عباسیہ کون ہے رزق دین والا کون ہے رزق اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی دیندا ہے کوئی اور بھی قادر ہے ساڈا داتا تے اللہ ہے جڑا رزق دیندا ہے اور کنوں رزق دیندا ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام ایتھے میرے بزرگ مینوں آوندیاں ہی ملے مینوں کہندے نے قرآن کثرت نال پڑھیا جے نبی پاک دی نعت بھی پڑھیا جے اللہ اکبر میں تے کہنا پورے دا پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت اللہ تعالیٰ دا قرآن 12واں پارہ الہ العالمین دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات دا رب کہہ رہا ہے قرآن نو نازل کرنے والا کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرما رہے نے اگر ایت نوٹ کر کے لے جا سینے دے اندر بٹھا کے لے جا مسئلے حل ہو جان گے پریشانیاں دور ہو جان گیاں اللہ فرما دے دنیا والے ہو کائنات دے اندر روح زمین تے کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جدا رزق میں رب دے ذمے نہ ہوئے اللہ فرما دے نے کائنات دے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں جدا رزق میرے ذمے نہ ہوئے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے
شیخ صاحب توجہ کرے آجے، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کہے فلاں بچے دی کفالت میرے ذمے، حکومت اعلان کر دے، وفاقی حکومت کرے، کوئی ادارہ کر دے، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ کر دے، فلاں بچے دی کفالت میرے ذمے، اے دا کھانا، اے دا پینا، اے دا رہنا، اے دا پڑھنا سارا ساڈے ذمے وے، ہر بندہ کہندا ہے اے دا تے مسئلہ حل ہو گیا ہے، او دنیا والیاں تے اعتبار کرنا ہے، گجراں والے دے عباسیہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات دے اندر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جدے رزق دی گارنٹی میں رب نے نہ چکی ہوئے۔ ہائے ہائے گارنٹی کون چک رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے، کہندا نہیں 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 مینوں یقین کوئی نہیں، تاں ہی تے ڈاکے ماردا اے، غصہ نہ کریا جے، تاں ہی تے فراڈ کردا اے، تاں ہی تے لوگاں دے نال دھوکے بازی کردا اے، تاں ہی تے کٹ تولدا اے، تاں ہی تے دودھ چ پانی پاندا اے، تاں ہی تے فراڈیاں ماردا اے۔ یقین کوئی نہیں، رزق اللہ دے ذمے وے۔ اگر سانو یقین ہو جائے کہ ساری دنیا دا رزق عرش والے رب دے ذمے وے، تو جتھے بھی ہوئے گا تینوں میرا رب رزق پہنچائے گا۔ اے وے رب جن قرآن نازل کیتا ہے، تفسیر علوسی دے اندر امام علوسی نے واقعہ نقل کیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا اے میرے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اے پتھر تے ذرا آسا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے آسا ماریا، ایک پتھر ٹوٹیا، وچوں دوجا نکلیا، دوجے تے آسا ماریا، وچوں تیجا نکلیا، تیجے چو چوتھا، چوتھے چو پنجواں، پنجویں تو چھٹا، چھٹے چو ستواں پتھر نکلیا۔ جدو ستواں پتھر ٹوٹا، گجراں والوں میرے وال ویکھیا جے، کیڑا ہے تے دے منہ دے اندر تازہ پتا ہے، کیڑے دے منہ دے اندر تازہ پتا ہے، کتھے؟ ستویں پتھر دے اندر۔ ہائے میرے اللہ، ستویں پتھر دے اندر، کیڑے دے منہ دے اندر تازہ پتا ہے، اینو سراغ بھی کوئی نہیں، اینو رستہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ جی اے کیویں ممکن ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ او دنیا والےو، میں ہر جاندار دے رزق دی ذمہ داری چکی ہے، جتھے بھی ہوئے گا انہوں جیڑی ضرورت ہوئے گی، جیڑی او دی تباہ ہوئے گی، جیڑی او دی مرضی ہوئے گی، میں رب انہوں اوتھے ہی رزق پہنچاواں گا۔ اے جے رب جن قرآن نو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جے رب ایڈا عظیم ہے، او دا کلام کڈا عظیم ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، اللہ تعالیٰ نو پہچان لے، اللہ نو پہچان لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کیڑی ذات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ذرا اے دے منہ دے قریب کان تے کرو، سنو تے صحیح ایک کہندا کی ہے۔ امام علوسی نے لکھیا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام نے کیڑے دے منہ دے قریب کان کیتا تے کیڑا کی کہہ رہا ہے سبحانک یا رزاق، ستویں پتھر دے اندر منو روزیاں دین والیا میرے ربا تو پاک۔ ہائے ہائے ہائے، نادان بندیا، شیخ اکرم صاحب، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا۔ نادان بندیا، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا۔ نادان بندیا، در رب دا سونا ہے سب تو آلہ، در رب دا سونا ہے سب تو آلہ، فرما گیا ہے سونا کملی والا۔ بولے آجے، بولے آجے، فرما گیا ہے سونا کملی والا۔ مٹھڑے عربی مٹھے دا، گجراں والیا عربی مٹھے دا، مدنی مٹھے دا، مکی مٹھے دا، دل نہیں دکھائیں دا، مدنی مٹھے دا، دل نہیں دکھائیں دا، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیں دا۔ نادان بندیا، منگ اس خدا تو
جو حاجت روائے منگ اس خدا تو جو حاجت روائے سارے جہاناں دا مشکل کشائے ہر دکھ دے اندر اون کو سدیدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا نادان بندیا اللہ تعالیٰ فرما رہے نے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں کیدیاں نے اور رب جنہیں قرآن نازل کیتا ہے اللہ اکبر دوسرا حصہ میری تقریر دا لے کے آن والا کون ہے روح الامین ہے جبرائیل امین ہے تمام نوری فرشتیاں دا سردار ہے اللہ اکبر جدے بارے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین روح الامین دے ذریعے میں قرآن نو اتاریا ہے ہن جبریل آوندے نے تے آمنہ دے لال نو آ کے قرآن سنا دینے جبریل قرآن پڑھ دینے امام الانبیاء بھی پیچھے پیچھے پڑھ دینے کوشش کر دینے کوئی ایت رہ نہ جائے کوئی جملہ رہ نہ جائے کوئی لفظ رہ نہ جائے آواز ہوندی ہے عرشہ تو اللہ فرمان دینے لا تحرک بھی لسانکا لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا اے میرے سونیا جلدی نہ کر کالیاں نہ کر جبریل قرآن پڑھ دے تسی سن دے جاؤ تسی توجہ کر دے جاؤ سننا تواڈا کم ہے پورے دا پورا قرآن تواڈے سینے دے اندر محفوظ کرنا رب العالمین دا کم ہے ہائے 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 جبریل قرآن پڑھ دے نے نبی پاک پیچھے پیچھے قرآن پڑھ دینے اللہ نے منع کر دیتا میرے مصطفیٰ صرف سننا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے قرآن سنیا اللہ تعالیٰ نے پورے دا پورا قرآن میرے نبی دے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا کتنا عالی سینہ ہے پوری کائنات جو افضل سینہ ہے جدے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ فرمان دینے سونے اسی تو اڈے سینہ پاک دے دل دے اتے قرآن نازل کیتا ہے اللہ اکبر جبریل امین قرآن لے کے آ رہے نے جبریل امین دا تعارف نوٹ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میں جبریل نو دی اصلی حالت دے اندر 2 مرتبہ زندگی دے اندر ویکھے آئے کنی وری ویکھے آئے 2 وری نبی علیہ السلام فرمان دینے 600 پارے جبریل دا کنے پار نے 600 پارے ایک پار جڑا ہے زمین تو لے کے آفتاب آسمان دے برابر ہے اللہ اکبر تے زمین و آسمان دی مسافت پتہ کنی ہے 500 سال دی یعنی اگر کوئی زمین تو لے کے آسمان تک دی مسافت طے کرنا چاہے انہوں 500 سال دا وقت چاہیے اتنا وسیع و عریض ایک پارے تے 600 پار نے کل آقا فرما دے میں 2 مرتبہ ویکھیا اتنا عظیم فرشتہ اتنا بلند و بالا لیکن گجرا والے دیو باسیو میری محبت نوٹ کرے آجے ہے میرے مصطفیٰ دا ادنا غلام امام الانبیاء علیہ السلام دے مگرے سونا مکے دے اندر جبریل قرآن لے کے مکے آ رہا ہے میرے مصطفیٰ مدینے دے اندر نے جبریل قرآن لے کے مدینے دے اندر آ رہا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں ہن دوجے پاسے ویکھیا جے موسیٰ علیہ السلام تورات لین واسطے کوہ طور تے جا رہے نے جلدی جلدی جا رہے نے اللہ فرماندے نے موسیٰ انیاں کالیاں کیوں نے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ جی کتے میں لیٹ نہ ہو جاواں تاں جلدی جلدی آ رہا ہاں تورات دیاں کچھ چیزاں مس نہ ہو جان اللہ اکبر موسیٰ تورات لین کوہ طور تے جا رہے نے لیکن مقام مصطفیٰ نوٹ کرے آجے صاحب قرآن دا مقام نوٹ کرے آجے جتے مصطفیٰ موجود نے جبریل قرآن لے کے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سبحان اللہ
میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول قرآن لے کے آنے والا فرشتہ کتنا عظیم ہے، اور جڑی ہستی تے نازل ہویا اللہ اکبر علی قلبک لتکون من المنذرین، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے۔ بولے اج لگدا تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، وہ تھکنا مولوی نو چاہیے، تسی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو۔ سارے ایک واری کہو سبحان اللہ۔ نہ تھکیا جے نہ اکیا جے، کیونکہ اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے۔ مینوں یقین ہے حافظ احسان صاحب انشاءاللہ مینوں یقین ہے اے جڑی جگہ تے اسی بیٹھے ہیں نا، جس اللہ دے ولی نے بوٹا لایا نا، ایتھے جڑا آئے اللہ انہوں بولن دیاں توفیقاں آپ ہی عطا کر چھڑنا ہے۔ اللہ دی رحمت مینوں نظر آ رہی ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں تذکرہ مصطفیٰ دا سنیا جے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، جدے تے قرآن نازل ہویا صاحب قرآن، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے۔ 2 جمعے پہلے میں لاہور دے اندر جمعے دے خطبے دے اندر شعر پڑھے، اللہ دے فضل دے نال پورے پاکستان نے اشعار سنے نے، تسی بھی محبت نال سنیا جے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر ہے جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، پاک محمد رب سونے دا، پاک محمد رب سونے دا، بن کے آپ گواہ آیا ہے، بن کے آپ گواہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، بٹکے ہوئے سن جو لوگوں نانو، بٹکے ہوئے سن جو لوگوں نانو، دسن جنت دی راہ آیا ہے، دسن جنت دی راہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، تیرے تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صاحب قرآن، جنہیں تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام وادی نخلا دے اندر اللہ تینوں تے منوں بار بار زیارت نصیب فرمائے، مکے مدینے دی اللہ سانو زیارت نصیب فرمائے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام وادی نخلا دے اندر، مکہ پاک دے قریب ایک وادی نخلا، نبی پاک علیہ السلام فجر دی نماز دا وقت ہے، گجراں والے دیو باسیو حافظ احسان صاحب قرآن دی تلاوت کر رہے سن، انج لگ رہا سی جویں شیخ عبدالرحمان السدیس قرآن پڑھ دے نے، اللہ اکبر، کوئی ہور قرآن پڑھ دا ہے، حرم دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ گجراں والے دیو باسیو میں صدقے جاواں نبی پاک تو جدوں او شخصیت قرآن پڑھ دی ہوئے گی جدے تے اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے، سبحان اللہ، او سینہ جدے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، جدو نبی پاک قرآن پڑھ دے ہون گے وہ کی منظر ہوئے گا، سبحان اللہ۔ پھر وہ وقت جڑا ہے فجر دا وقت جدے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ فجر دے وقت امام الانبیاء قرآن پڑھے نے، توجہ ادھر ادھر نہ ہوئے، بات نہ ضائع کرے آجے، گل نہ گوا دے آجے، دھیان میرے وال کرے آجے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فجر دے وقت قرآن پڑھ رہے نے، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، اتوں جنہ دی جماعت گزر رہی ہے، اے جن اونے جڑے گمراہ ہو چکے نے، جڑے اللہ نو بھول چکے نے، جنہاں نو دین اسلام دا کوئی پتہ نہیں، جدو انہاں دے کناں دے اندر امام الانبیاء دے قرآن دیاں آوازاں پئیاں، اللہ اکبر، انہاں نے لینڈنگ کی تھی، نیچے آئے، متوجہ ہوئے، انہاں نے آکھے یار اے عجیب جڑیاں گلاں سی سن رہے ہیں، ایک کیسا کلام ہے، جلدی جلدی نیچے آئے۔ جدوں او نیچے آئے، انہاں نے جڑیاں گلاں آپس دے اندر کیتیاں، عرشاں دے رب نے میرے مصطفیٰ تے قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیا۔ ایک دوجے نو کی آندا ہے، او جو نے آکھیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر منظر بیان فرمایا، آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ایک جن دوجیاں نو کی آندا ہے، آندا یار کیسا کلام ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، اے تے عجیب ہی کلام ہے، اسا سن لیا، اے نبی نو بھی من لیا، اللہ نو بھی من لیا، تے اسی ہدایت لے آئے۔ او جن قرآن سنن، او نبی پاک تے ایمان لے ہون، تے ایک مسلمان صبح فجر چ بھی سنے، مغرب چ بھی سنے، عشاء چ بھی سنے، تے بندہ پھر نہ بنے۔ آئے ہائے بڑی بد نصیبی ہے میرے ویرو۔ مکہ پاک مقدس جگہ کیڑی جگہ ہے، بڑی پیاری بات ذرا توجہ نال سنیا جے۔ میں پہلی دفعہ جدو حرم پاک پہنچیا، حج بیت اللہ دا موقع ہے، میرے نال ایک پاکستان دے بہت عظیم قاری نے اس طرح میرے کندھے دے ہاتھ رکھیا ہے، چل دیاں مینوں روک دیتا، روک کے زمین دے اتے بیٹھ کے میرے وال ویکھیا جے، جاندیاں زمین تے بہ گئے، تے بہ کے مینوں پتہ کی آندے نے اج تو اس دھرتی تے چل رہا ہے جس زمین دیاں قسماں رب نے قرآن چ چکیاں نے۔ اللہ اکبر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہ اللہ سونیا کتے میں گناہگار ہاں تے کتے تیری مقدس جگہ ہے، بیت اللہ والی جگہ کتنی بابرکت جگہ ہے، جدے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نبی پاک دی ذات بھی آلہ ہے، تے جنہ بستیاں دے اندر نازل ہویا ہے اور بستیاں بھی ساری کائنات چو آلہ نے۔ سبحان اللہ۔ مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے، جتھے پھردا رہیا لوگو کونین دوالی ہے۔ مکے تے مدینے دی لوگوں شان نرالی ہے۔ ایک نو چپ کروایا، دوجا بولیا، ہر ایک دی اپنی محبت ہے مکے دے مدینے دے نال۔ اور میں تانوں اللہ دی رحمت دساں اور میں خوش نصیبی دساں، اللہ تعالیٰ نے میرے ورگے گناہگار نو مدینے چ پیدا کیتا ہے۔ کیسی سعادت دی۔ کوئی آندا ہے میں لندن پیدا ہویا، حافظ صاحب، کوئی آندا میں امریکہ جمیا وا، اور میں صدقے جاواں اس جگہ تو جڑی رب نے پوری کائنات چوں پسند کر کے میرے مصطفیٰ دا روزہ اوتھے بنا چھڑیا ہے۔
جنہوں ویکھن واسطے ہر مسلمان ترسدا ہے۔ والد محترم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے سن، 8 سال اوتھے رہ اللہ تعالیٰ نے اوتھے ہی مینوں انہاں نوں عطا کیتا، اور میں جدوں یقین کرو مدینے جاندا سا، اللہ دی قسم جویں بندہ پردیش چوں گھر آ کے واپس جاندا ہے تے تکلیف ہوندی ہے نا، جدوں میں مسجد نبوی چوں نکلنا سا انج میرے دل نوں تکلیف ہوندی سی۔ ایڈی بابرکت جگہ، اللہ سونیا سانو اوتھے کھڑ کے موت نصیب فرما۔ نبی اسلام نے فرمایا جڑا تواڈے چوں اے اختیار رکھدا ہے کہ وہ مدینے مر سکدا ہے، انہوں چاہیے مدینے مرے۔ اور امام مالک ایام آخری ایام دے اندر انہاں سفر کرنا ہی چھڑ دیتا سی۔ کوئی انہاں نوں پوچھدا سی امام صاحب جاندے نہیں، انہاں آکھیا میں اس واسطے مدینہ چھڑ کے نہیں جاندا، ایسا نہ ہوئے میں مدینہ چھڈاں تے مینوں مدینے تو باہر موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو سارے نوں حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ مکے مدینے دیاں رج رج کے زیارتاں نصیب فرمائے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے نبی پاک دا روضہ پاک ہے، جدے بارے امام الانبیاء نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں میرے ممبر تو لے کے میرے روزے تک جنہیں بھی جگہیں اللہ نے جنت بنا چھڑی ہے۔ تو پھر کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی دی ہے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، نام جنت کا تو نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ مدینے دی اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھیا، جنہ دی جماعت نوں اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی، نبی علیہ السلام دا اگلا فرمان سنیا جے میری تقریر دا آخری حصہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او دنیا والے ہو تواڈے وچوں ساریاں دے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے، جڑا پڑھن والا تے پڑھان والا، سکھن والا تے سکھان والا۔ ہن ذرا توجہ کریا جے سونےو کنا کو آلہ ہے، کنا آلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو قرآن دا طالب علم گھروں نکلدا ہے، اللہ اپنے نوری فرشتیاں نوں حکم دیندے نے جاؤ میرے فرشتیو، اے دا پورا پروٹوکول ہونا چاہیے ہے، اے دے پیراں دے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیو۔ قرآن بھی آلہ جس رب نے بھیجیا وہ بھی آلہ، جڑا لے کے آیا فرشتیاں دا سردار وہ بھی آلہ، اور جس ہستی تے نازل ہویا وہ ہستی بھی آلہ، جنہ بستیاں تے نازل ہویا وہ بستی بھی پوری کائنات دیاں بستیاں چو بولو آلہ، تے جڑا قرآن پڑھن والا اور پڑھان والا وہ بھی سب تو آلہ۔ آخری میسیج نوٹ کر لو، میں گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بازار بازار دے اندر یہ پیغام پہنچا رہا، تھانوں ہی پہنچاواں گا۔ لوگوں اپنیاں اولاداں نوں قرآن نال وابستہ کرو، اپنیاں اولاداں نوں قرآن دے نال اٹیچ کرو، اے دا فائدہ ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، قبر دے اندر مریا پیا ہے، انہوں موت آ چکی ہے، او دا مرے دا درجہ اللہ نے جنت دے وچ بلند کر چھڑیا ہے، درجہ بلند ہویا ہے۔ تے ایک درجہ جنت چ جڑا بلند ہوندا ہے وہ پتہ ہے کنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان دے برابر درجہ بلند۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوندا ہے، اللہ سونیا میں تے دنیا تو آ گیا، اے میرا درجہ بلند کیوں ہویا؟ انہوں جواب ملدا ہے تیری اولاد نے اج قرآن دی پہلی آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جدی وجہ تو اللہ نے تیرا جنت چ درجہ بلند کر چھڑیا ہے۔ بناؤ ڈاکٹر اپنے بچیاں نو، انجینئر بناؤ، آرمی چ بھیجو، جو مرضی کرواؤ، لیکن قرآن ضرور پڑھاؤ اپنے بچیاں نو۔
قرآن دے نال ضرور وابستہ کرو، قرآن دا طالب علم بناؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے مسند ابی ہریرہ دے اندر روایت موجود ہے۔ مسند ابی ہریرہ او کتاب حدیث دی جہدے اندر حضرت ابو ہریرہ دیاں تمام احادیث انہاں دے فضائل نو نوٹ کیتا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو پوچھدے نے سونےو مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کراں کردہ رواں اللہ میرے درجات بلند فرمان۔ گجراں والے ہو سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا رہ پڑھاندا رہ حتیٰ کہ تینوں موت آ جائے، تے جدوں تینوں موت آئے گی اللہ 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لا دے گا جیڑا روزانہ تیری قبر تے تیرے واسطے دعا کرے گا۔ اے اعزاز اور کی تو لبدا ہے، اے قرآن دا اعزاز جے۔ لاہور دے اندر قاری فیض الرحمان عامر صاحب لاہور دے اندر بڑے معروف شخصیت نے، چند سال پہلے انہاں دی اہلیہ وفات پا گئی، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے۔ ساڈے بزرگاں دے بڑے پرانے دوست سن، اسی تعزیت واسطے چلے گئے، اے گل بڑی توجہ نال سنیا جی۔ اسی تعزیت واسطے گئے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اے نال بالکل گھر ہے انہاں دا، اور اے مسجد دے اندر نماز تراویح ہو رہی، اور جڑا نماز تراویح پڑھا رہا ہے قاری صاحب اتنا خوبصورت قرآن پڑھا رہے ہیں، انج لگتا ہے جی میں شیخ عبد الرحمان سدیس پڑھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت قرآن پڑھے، بڑا مزہ آیا سن کے۔ میں دے میرے والد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ میرے بزرگاں دی صحت چ برکت عطا فرمائے، انہاں دی عمر چ برکت عطا فرمائے، تواڈے کول آوندے رہندے نے۔ میں تے ابو گل کر رہے ہیں، میں کہا یہ کون ہے قاری صاحب، بڑا سونا قرآن پڑھ رہے ہیں، بچہ بڑا اچھا پڑھ ہے۔ آندے نے ہاں جی، اسی نماز پڑھ کے قاری صاحب دے گھر چلے گئے۔ ہن قاری صاحب گل سنان لگے، آندے نے میری اہلیہ شدید بیمار سی، وینٹیلیٹر تے سی، اور اے جڑا تراویاں پڑھا رہا ہے یہ کوئی ہور نہیں، یہ میرا بیٹا ہے حافظ امیس، یہ تراویاں پڑھا رہے۔ تے جدوں میری بیوی وینٹیلیٹر تے سی، یہ بیٹا جاندا اپنی ماں دا پتہ لین واسطے، روزانہ جاندا ہے تیمارداری کرن واسطے، امی کی کہندی ہے لوگوں میں کیوں کلپ رہا ہاں، کیوں کہہ رہا ہاں، کیوں دعوت فکر پیش کر رہا ہاں۔ اپنی زندگیاں دے اندر ایک بچہ قرآن دا قاری بناؤ، قرآن دا حافظ بناؤ، انہوں قرآن نہ منسلک کر دے، انہوں کہا پتر تینوں قرآن واسطے وقف کر دیتا ہے، تینوں قرآن واسطے اللہ دے سپرد کر دیتا ہے، دیکھیا جو دے سرات اور سمرات۔ قاری صاحب کہندے نے میری بیوی کہندی ہے بیٹا تو جا کے سپارہ سنا، میرے کول نہ رک، جدوں تو قرآن پڑھنا ہے مینوں سکون ہوندا ہے، میرے دل نو سکون ہوندا ہے۔ پترا تو ناغا نہیں پانا، تو سپارہ نہیں چھڈنا، تو تراویاں پڑھا، تو قرآن سنا جا، مینوں سکون ہوندا ہے۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، 2-3 دن بعد قاری صاحب دی اہلیہ وفات پا گئیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہن نماز تراویح دا وقت ہے، ماں دی میت گھر پئی ہے، پتر مصلے تے کھلو کے قرآن سنا رہے ہیں۔ پتر دے ذہن دے اندر ایک گل بہ گئی سی، میری ماں نے مینوں آکھیا ہے بیٹا جدوں تو قرآن پڑھنا ہے مینوں سکون ہوندا ہے۔ پتر 18-20 سال دا بچہ ماں فوت ہو جائے، اللہ دی قسم انہوں چپ کوئی نہیں کرا سکتا، انہوں حوصلہ کوئی نہیں دے سکتا، اور ماواں دا کیسا تعلق ہے۔ لال پیارا جد تائیں کر نہیں آ جاوندا، لال پیارا جد تائیں کر نہیں آ جاوندا، رہن بوئے تے نگاہاں ماں دیاں تار دندیاں نے، دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے، دعاواں ماں دیاں، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آئیاں جدائیاں ماں دیاں، تار دندیاں نے، دعاواں ماں دیاں۔ اتنے روک کے دعا کریا جے، جنہ جنہ دیاں میرے سمیت ٹر گئیاں نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ قاری صاحب کہندے نے میرا بیٹا قرآن سنا رہا ہے،
سکتے چ چلا جاتا ہے، پڑھتا پڑھتا چپ کر جاتا ہے، یاد ہوتی ہے ماں مر گئی ہے، ماں کوئی نہیں رہی دنیا تے، ہوں کون شاباش دے گا پترا اج بڑا سوہنا قرآن پڑھے، اج کون تسلیاں دے گا، آندے نے چپ کر جاتا ہے، پھر حوصلہ پیدا کرتا ہے جدو پڑھنا وا تو ماں نو سکون ہوندا ہے تو پھر پڑھنا شروع کر دیندا ہے۔ ایمانداری دی بات ہے، جدو میں یہ گل سنی، میرا بیٹا نال آیا ہے 10 سال دا ہے، ادوں 7 سال دا ہوئے گا، 6-8 سال، 3 سال تقریباً پہلے دی بات ہے، پہلی چ پڑھدا سی، میں سکولوں اٹھا کے میں حفظ سے پا دیتا، 22 پارے اللہ دی توفیق نہ انہیں حفظ کر لے نے، اور اللہ دے فضل دے نال نماز تراویح کاموں کی دے اندر پڑھا رہا ہے، اور میں تمہیں اپنے دل دی کفیت یہ میں جان سکنا یا حافظ احسان صاحب جان سکتے یا وہ جان سکتا ہے جہاں بچہ قرآن سناتا ہے، میں پیچھے کھلو کے قرآن نہیں سن سکتا اپنے بیٹے دا، میرے سے اتنا حوصلہ نہیں، میرے دل دی کفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ سونے میں ایڈا گناہ گار ہاں، تو میرے پتر نو مصلی نبی دا امام بنا چھڑیا دنیا دے اندر اگر قرآن سن کے، اور میں اے اپنے دل دے اندر اپنے آپ کو کہنا دنیا دی کوئی دولت نہیں، لیکن اللہ دی قسم جڑی دولت اللہ نے دیتی ہے نا کہ زندگی دے وچ چھوٹی عمر چ اللہ نے پتر قرآن دا حافظ بنا چھڑیا ہے، اللہ دی قسم دنیا دی اور کسی شے دی خواہش باقی رہندی کوئی نہیں۔ تھانوں بھی یہی دعوت دیاں گا، اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ، مدرسیاں چ پاؤ، انہاں دی نگرانی کرو، انہاں نال شفقت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں نال محبت کرو، انشاءاللہ اسی دنیا تو چلے جاواں گے۔ یہ بچے جدو قرآن پڑھن گے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ درجات بلند کرتے رہن گے، درجے بلند ہون گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آوندا ہے، اس طرح ایک قبر دے کولوں گزرے، قبر اگ دے شعلے مار رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جی یہ کی وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے عیسیٰ تسی واپس آؤ پھر تہاں دسنا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہی جڑی قبر چو اگ دے شعلے نکل رہے سن اللہ نے گلزار بنا چھڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، آندے نے اللہ سونے یہ کی ماجرا، جدو میں گیا سا ادوں یہ قبر اگ دا گڑا بنی سی، جہنم دا گڑا بنی سی، ہون یہ ہوئی قبر گلزار بن گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے یہ پچھوں ایک یہ پتر نے بولنا شروع کیتا ہے، اج انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے، یہ پڑھن دی وجہ تو میں یہ باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا چھڑیا ہے۔ وعدہ کرو میرے نال انشاءاللہ اپنی اولاد وچوں ایک ایک بچہ ضرور قرآن دا حافظ بناواں گے، اپنی مرضی دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ اج دے پروگرام دا مل پے جائے گا اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ۔ اور اللہ دے اگے میں یہ بھی دعا کرنا اللہ جڑا جڑا ارادہ کرے اللہ تو او دے نامہ اعمال چ لیلۃ القدر دا ثواب لکھ چھڑ۔ ہاتھ تھلے کر لے جی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ماشاءاللہ گنتی تو کام باہر ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب بڑے نصیباں والے نے ماشاءاللہ، آپ تراویاں پڑھاندے نے، نالے ساڈا بیٹا حافظ عثمان وہ پڑھا رہا ہے، میرے دل نو بڑی تسلی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ امید جاگ پئی ہے کہ انشاءاللہ ہن آਉਣ والیاں نسلاں چ بھی قرآن دے حافظ ہی پیدا ہون گے اللہ دے فضل۔ اللہ تعالیٰ اج دی ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو احباب تشریف لے آئے ہو ذوق شوق نال محبت نہ بیٹھے ہو، اللہ تھوڑا سارے دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میریاں معززات اسلامی روحانی ماما بہنا اور میری باجی جان جو ماشاءاللہ ایتھے درس و تدریس دا سلسلہ چلا رہی ہیں اور مستورات نو بیٹیاں نو پڑھا رہی ہیں، قرآن دا ترجمہ بلوغ المرام حدیث دیاں کتاباں پڑھا رہی ہیں، انہاں واسطے بھی میں دعا کرنا اللہ انہاں دا اے عظیم عمل قبول فرما کے جنت دیاں حوراں دی سرداری عطا فرما دے۔